ابھی اذان اور بدعت کے مقابلے میں بہت سے بچوں نے درختوں کو کچھ مائک بولے ابھی سرٹیفکیٹس وغیرہ تیار ہو رہے ہیں. اس درمیان سب بچوں کے استفادے کے لیے پہلے میں جو اذان میں جو غلطیاں پائی گئی ہیں، جو چھوٹ ہو گئی ہے، جو جانے میں غلطیاں ہوئی ہیں، جو بچے جو غلطی کیے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ وہ کیا غلطی کیے ہیں. کہ نہیں معلوم ہے تو میں جو نشاندہی کر رہا ہوں اس کے ذہن میں رکھ کر میں ہر بچے کو الگ الگ سے بتانا نہیں چاہتا. حالانکہ میرے پاس نوٹ ہے کس بچے نے کیا غلطی کی ہے، لیکن جس بچے نے جو غلطی کی ہے میں جو دہراؤں گا وہ بچے کو سمجھ میں آ جاتی بات. تو ایک بات یہ ہے کہ اکثر جو غلطی ہوئی ہے اللہ اکبر را پہ زبر پڑھ رہے ہیں، جو کہ اللہ اکبر کا جو را ہے اس پہ پیش ہے، تو اس کو اگر لام جلالہ سے پھر ملانا ہے تو را کی پیش سے لام جلالہ کے نام کو ملانا ہے. درمیان میں جو حمزہ ہے وہ گر جاتا ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. تو اس لیے اذان میں اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر را پہ پیش ہے تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر پڑھ رہے بچے تو وہ غلط ہے. اللہ اکبر کیونکہ را سے لام جلالہ کو ملانا ہے، را پہ پیش ہے، اس لیے را کی پیش سے حمزہ وصلی کو گرا کے نام سے ملانا ہے. یہ غلطی ہو رہی. دوسری اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ کا حمزہ جو ہے وہ حمزہ قطعی ہے، ملاتے وقت گرتا نہیں ہو. حمزے دو قسم کے ہوتے ہیں، حمزہ وصلی جو ملاتے وقت گر جاتا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اگلے حرف کے ساتھ مل جاتا ہے. اور حمزہ قطعی کسی بھی صورت میں نہیں گرتا، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو اسی طریقے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اکثر بچے دال کی پیش میں واو کو ملا دیتے ہیں، اشہد واللہ الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. اشہد واللہ الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور الا اللہ پڑھتے وقت لام کو لام جلالہ کو ہمیشہ موٹا پڑھنا چاہیے، کسی بھی وقت میں موٹا پڑھنا. اگر اس سے پہلے زیر ہو تو ہی وہ باریک پڑھا جاتا ہے، ورنہ اگر لام جلالہ سے پہلے لام جلالہ اللہ کے نام کو لام جلالہ کہتے ہیں جو نام ہے، تو زبر یا پیش اگر اس سے پہلے آتی ہے تو اس نام کو ہمیشہ موٹا پڑھا جانا چاہیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، الا اللہ موٹا پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے اشہد ون محمد رسول اللہ پڑھ رہے بچے، اشہد ورنہ نہیں پڑھنا ہے، وہاں پہ بھی حمزہ قطعی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اور محمد کے نام میں بچے میم مجہول پڑھ رہے ہیں. مجہول مطلب محمد کے بجائے محمد پڑھ رہے ہیں. محمد اردو عربی میں پیش کا مجہول نہیں ہے، اردو میں ہے. محمد اردو میں آپ بول سکتے، عربی جب پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ، محمد نہیں پڑھ سکتے. عربی کی یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو سدھارنا ضروری ہے. بعض بچے اکبر کی بجائے گاف روح تہذیب میں، عربی کی روح تہذیب میں گاف ہے ہی نہیں، لیکن بعض بچے غیر مسلم طریقے سے انجانے میں اکبر پڑھے ہیں. اکبر گاف آ رہا ہے، اللہ اکبر کاف کی آواز بھی نہیں آنا ہے، لیکن مخرج جو ہے اس پہ اگر جاتی ہے زبان تو سننے والوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ کاف ہے کہ گاف ہے. کیونکہ ہم یہ تجوید کا قرأت کا مقابلہ رکھے ہیں، اس لیے باریکی سے اس چیز کو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اور اکبر پر کاف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، سکون ہے، ساکن ہے. اکبر ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. بعض جیم تا دال قاف قلقلہ ہے، اگر اس پہ جزم بھی ہوتا ہے تو یہ 5 حروف کو ایسے پڑھا جاتا ہے جزم ہونے کے باوجود جس سے اس حرف کی آواز سامعین کو سنائی دیتی ہے.
لیکن کاف پہ جزم ہے تو اس کی آواز ہم کو سنائی نہیں دینی چاہیے. اللہ اکبر، اکبر، اکبر نہیں، اکبر کاف ہاں البلا نہیں ہونا چاہیے. اکبر کاف سنائی نہیں دینا چاہیے. اللہ اکبر کاف کا مخرج تو سمجھ میں آتا لیکن آواز سنائی نہیں دینا چاہیے. بعض بچے اکبر پہ رکنے کی بجائے وہاں پہ پیش پڑھ کے رک رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر بھی پڑھا گیا ہے ایک آدھ جگہ. جو بچے جو غلطی کیے ہیں وہ اپنی اپنی غلطی کو سدھار لیں. ویسے ہی عربی میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یہ استفادے کے لیے ہے یا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں جناب قاری محمد عبدالجبار قریشی صاحب کا شاگرد ہوں اور ان کے ساتھ تقریباً 7-8 سال میں درس و تدریس کا کام کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے. قریب سے ان کے ساتھ رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے. اس میں بچے بڑے 60 سال کی عمر کے بزرگ بھی مول صاحب کے پاس آتے تھے اور مول صاحب جیسا جید اور باریک بھی قاری میں نے میری عمر میں نہیں دیکھا. میری عمر ابھی 68 سال کی ہے. اس زمانے میں ریڈیو کے پاس بیٹھ کے ریڈیو میں جو پڑھتے تھے پورا ریڈیو میں اس زمانے میں پڑھنا بولے تو بہت غیر معمولی قاری ہے تو ریڈیو میں پڑھنے کا موقع دیا جاتا. اس زمانے میں ٹی وی وغیرہ نہیں ہوا کرتا. تو اس ریڈیو کے قدر ان کے وہ بندہ جو پڑھ رہا ہے قاری وہ کیا غلطیاں کر رہے ہیں اس زمانے میں وہ بتاتے تھے. تو اتنی بڑی علمی تھی وہ ہمارے استاد محترم اللہ جدید نصیب کرے. اور وہ سبا اشرا کے قاری تھے. 7 اور 10 ختم کی قرأت پڑھتے تھے. تو اس میں دو چار چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بچوں کے لیے بھی اور اگر بڑے لوگ ہیں اس کو بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں بعض بچے شروع میں تو ترتیب سے پڑھے مرتل قرآن ترتیلا قرآن کو ٹھہر کر اطمینان سے پڑھا جائے ہر حرکت ہر حرف صحیح سمجھ میں آئے. تو بعض بچے شروعات میں تو وہ بہترین شروعات کیے وہ ختم ہوتے ہوتے رفتار بڑھ گئی. تو عربی پڑھنے کی 3 رفتاریں ہیں. ایک جو ہے ترتیل ہے جو اطمینان سے جو جلسوں میں اطلاع وغیرہ پڑھ کے سناتے ہیں ٹی وی میں ریڈیو میں جو آتی ہے وہ ترتیب کہلاتی ہے. دوسری ہوتی ہے تدبیر. 3 رفتاریں ہیں. تدبیر وہ رفتار ہے جس سے ہم عام نمازوں میں فجر میں عشاء میں مغرب میں پڑھتے ہیں جو امام حضرات پڑھتے ہیں. اور تیسری ہوتی ہے حدر. حدر جو ہم نارملی تراویح میں سنتے ہیں بہت زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن اس میں بھی پوری مخارج کی قاعدوں کی اس کی رعایت رکھنا پڑتا ہے. حدر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ادا کر دیا. ہر چیز کو اپنے اپنے حساب سے ادا کرنا ضروری ہے چاہے کتنا بھی تیز پڑھیں. بعض بچے جو ہیں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں. ایک پرسنالٹی کا ڈیفیکٹ ہے. آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے. آنکھیں کھلی رکھ کے پڑھیں تو آپ کا کانفیڈنس ظاہر ہوتا ہے. آنکھیں بند کریں تو ایک بزدلی یا ڈر یا خوف کا ایک اشارہ ہے. آنکھیں بند مت کریں. اور اکثریت 80% بچے جہاں پر مد نہیں ہے مد بنا رہے ہیں اپنے آپ بنا رہے ہیں جو کہ بہت فاش غلطی ہے. مد جہاں نہیں ہے مد نہیں سیکھنا چاہیے اور غیر ضروری لمبائی دے کر اس کو اکثر 80% بچے جو قرآن پڑھے ہیں قرآن شریف کی اس میں جو ہے سب بچے یہ غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں. اس چیز کو آپ کو غور کریں اور اپنے آئندہ جب بھی پڑھیں گے کوشش کریں گے ان غلطیوں سے باز آئیں. جیسے ابھی رکنا ہے الذی خلق فسوا. فسوا پہ واو پہ کھڑی زبر ہے. ایک الف کا کھینچنا ہے اس کو. ایک حرکت ایک الف میں 2 حرکت ہوتے ہیں. حرکت جو ہے اس کو کہتے ہیں ایک انگلی اگر کھلی ہوئی ہے اس کو بند کرنا ایک حرکت کرتے اور اس کو کھولنا ایک حرکت. تو بند کرنے اور کھولنے وہ رفتار کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اس کو ایک الف کی لمبائی کہتے ہیں. ایک کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف تک ہی پڑھنا چاہیے. الذی خلق فسوا اگر پڑھے گیا تو یہ مد ہو گیا. تو 80% بچے جو کھڑی زبر کو ہر جگہ اس کے سارے جو حقوق آئے تھے جو ختم ہو رہی ہیں کھڑی زبر پہ ہی ختم ہو رہے ہیں. جیسے
सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा। मूसा पढ़ने से काफ़ी है, सा एक अलिफ की लंबाई। मूसा पढ़ेंगे तो मद होगा, जो कि बड़ी गलती है। बहुत सारे इस किस्म के, और जहाँ पे मद नहीं है दरमियान में भी मद जहाँ नहीं है वहाँ मद अल्लज़ी यसलन अल्लज़ी दालियाज़ दी अल्लज़ी, इस किस्म के जहाँ पे मद नहीं है वहाँ पे मद बनाना कुरान में इजाफे का बात बनता है, जो कि गुनाह का मुतलबिक हो सकते हैं, गुनाह हो सकता है। बस एक दो चार चीज़ें थी, और क़िराअत के ताल्लुक़ से, तजवीद के ताल्लुक़ से एक दो बातें, चूँकि सारा मजमुआ है तो आप लोगों को बता दूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि तजवीद क्या है, तजवीद का डेफिनेशन क्या है, तजवीद की तारीफ़ क्या है, तजवीद क्या है। तो उन्होंने सिर्फ मुख्तसर अल्फाज में बताया, जामे अल्फाज में इन दो चीज़ों को अगर आप ज़हन में रख लें तो इंशाअल्लाह सब हम सही कुरान पढ़ सकेंगे। तो उन्होंने बताया कि तजवीदु अदाउल हुरूफी व हिफ्ज़ुल वुक़ूफ़, तजवीद अल्फाज को, हरूफ को सही अदा करने और वक़ूफ़ की वक़्फ़ करने की हिफाजत करने का नाम है। ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, छोटी बात है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में सारी तजवीद मुखबिर है, जुड़ी हुई है। मखारिज सही होने चाहिए, वक्त सही होना चाहिए। और कुरान के पढ़ने में दो किस्म की गलतियाँ होती हैं, एक जो है लहने जली कहलाती है, एक लहने खफी कहलाती है। लहने जली वो गलती है जो बहुत बड़ी गलती है, इससे कुरान के माना बदल जाते हैं और बग़ैर हमारे इल्म के जाने अनजाने में कुफरिया कलिमात भी अदा होते हैं, जो हमको, चूँकि हमारी अरबी हमारी ज़बान नहीं है, हम अदा तो कर देते हैं, उसका मतलब कुछ और निकलता है। कुफरिया अल्फाज भी हमारी ज़बान से सरजद होते हैं। जैसे छोटी सी मिसाल, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद है रसूल पैगम्बर, कह दो कि अल्लाह एक है। अगर उसके अहद की बजाय कोई बंदा अहद पढ़ लेता है, अहद के माने बुज़दिल के हैं, अहद के माने बुज़दिल, जो हाथ से, जो चश्मी हाथ से अदा, उसका मतलब यह हो गया कि ऐ पैगम्बर कह दो कि अल्लाह बुज़दिल है। तो किधर से किधर माना बदल गया, ये हमको पता नहीं चलता, हम पढ़ लेते हैं। तो ये ऐसे जो गलती है, मखारिज की गलती है या वक़्फ़ की गलती है, ये लहने जली में आती है, जिससे माने बदलते हैं, इसका गुनाह लाजिम होता है। दूसरी लहने खफी वो गलती है जिससे कुरान के माना नहीं बदलते, लेकिन कुरान की खूबसूरती जाती रहती है। कुरान को पढ़ने में जो मज़ा है, जो चस्का है, जो लज्जत है, वो सुनने वाले और पढ़ने वाले को महसूस नहीं होती। ऐसी गलती को लहने खफी कहते हैं, जिससे माना तो नहीं बदलते, लेकिन कुरान की जो पढ़ने की जो नज़ाकत है, खूबसूरती है, लज्जत है, वो जाती रहती है। हमको इन दोनों चीज़ों से भी बच के कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। और एक हदीस शरीफ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका मफ़हूम है कि लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत करता है। कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है। रुब्बा क़ारिअल कुरान व यलअना, मौलाना शेखुद्दीन साहब भी फरमा रहे थे अभी, रुब्बा क़ारिअल कुरान व कुरान पढ़ने वालों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान खुद उन पर लानत करता है। अल्लाह हम सबको ऐसी गलतियों से बचाए और आइंदा हमको तजवीज़ से, क़िराअत से कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता साल से बेहतर मुज़ाहिरा इस साल रहा। गुज़िश्ता साल जो बच्चे मुकाबले में शिरकत किए थे, इस साल उन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला।
پہلے جتنی غلطیاں تھیں اس بار اتنی غلطیاں نہیں رہی. یہ اللہ کا کرم ہے. اور ہمارا جو مقصد ہے یہ خدمت قرآن ہے، کیونکہ خدمت قرآن سے بڑھ کے کوئی اور خدمت نہیں ہو سکتی. اب بعض لوگ اعتراض کرنے کی جن کو عادت ہے، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی صوفیہ کا قرآن سے کیا تعلق ہے. ہم کو ایسے بھی سننے میں آیا. تو بہرحال جو تنقید کرنا جن کا کام ہے وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، اور وہ جوہلا نہیں جانتے تصوف اور قرآن کس طرح ملا ہوا. اگر وہ قرآن پڑھتے تو کبھی صوفیہ پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ بھائی قرآن کا صوفیوں سے کیا تعلق. بہرحال ہمارا مقصد خدمت دین، خدمت قرآن ہے. جو کام ہمارے اکابرین نے، ہمارے مشائخین نے کیا تھا، ہم اسی کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اس میں آپ تمام کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ساتھ یہ بھی دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم کو ریاکاری سے اور تکبر سے محفوظ رکھے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری واہ کرے یا کوئی ہمیں بڑا کہے، یہ ہمارا مقصد قطعی نہیں ہے. ہم خالص اللہ اور رسول کے دین کی خدمت کی نیت سے اس کام کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں، اور وہی کام ہم کر رہے ہیں جو ہمارے مشائخ نے ہم سے پہلے کیا. تو الحمدللہ کافی امپرومنٹ اس سال ہمیں دیکھنے کو ملا. اور میں آپ بچوں سے بھی، آپ تمام طلباء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیں. بعض بچے خیرت میں نعت کا لحن شامل کر رہے ہیں. تو قرآن کو جس انداز میں پڑھنا ہے، اگر اس انداز سے پڑھیں گے تو یہ ثواب کے بھی حقدار ہوں گے، اور پھر سامنے والا قرآن سننے کے لیے راغب بھی ہوگا. ہم کئی مساجد میں جاتے ہیں، ڈگریاں بہت ہیں، لیکن وہ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کوئی قرآن سن کر لوگ قریب آنے کے بجائے دور بھاگیں. آپ لوگ مستقبل کے حفاظ، مستقبل کے علماء ہیں. تو آج اگر آپ لوگ آج سے کوشش کریں گے کہ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر آپ کی تلاوت سننے کے لیے غیر بھی تڑپیں گے. ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہی شہر میں، ہمارے مسجد میں جو علماء تھے، جو قرآن تھے، ان کی قرت ایسی تھی کہ اغیار بھی، غیر بھی مسجد کے باہر سے جاتے ہوئے رک جاتے تھے. باپ بچے بھی قرآن پر محنت کریے، تجوید پر محنت کریے، لہن پر محنت کریے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے استاد آپ کو سکھائے. اب آپ بچے ہیں، کئی بچوں کو چونکہ ہم بھی اس فن سے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے جتنی واقعیت ہم کو عطا کی ہے، تھوڑا بہت ہم بھی علم رکھتے ہیں. تو میں نے یہ غور کیا کہ کچھ بچے کچھ پیٹنٹ نام خانوں کا اسٹائل پہ ڈالے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں نے نعت پر محنت کی، لیکن آپ لوگوں نے قرات پر محنت نہیں. تو جس طرح آپ لوگ یوٹیوب پر نعت دیکھ کر جو بھی نغمہ ہو اس کی نعت کی کاپی کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح سے بڑے بڑے قراء کی قرات کو سنیے اور اس کی کاپی کریے. نقل کرتے کرتے انشاءاللہ اصل بن جائے. الحمدللہ ہم نے گزشتہ سال میں مقابلہ منعقد کیا. اس کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ 30 ایسے حفاظ کو ہم ہمارے شہر کے چنیں جو تجوید سے قرآن پڑھتے، لیکن ہمیں 30 حفاظ پورے نہیں ملے. الحمدللہ ہمارے شہر میں کافی حفاظ ہو چکے ہیں. پہلے حفاظ کی بہت کمی تھی، دور دور سے بلانا پڑتا تھا، لیکن الحمدللہ ہر 3-4 گھروں میں ایک گھر میں تو حافظ قرآن آج ہم کو مل جاتا ہے. بچے حفظ تو کر رہے ہیں، صرف قرآن کو یاد کر لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو جاتا. قرآن کو جتنا خوبصورت آپ پڑھیں گے،
یہ جو ہے نا اتنا آپ کے لیے ثواب کی بات ہے. تو بہرحال ابھی مقابلے ختم ہوئے ہیں، انعامات کا بھی سلسلہ شروع ہے، اور میں تمام بچوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو مقابلے میں جو انعام رکھا ہے، گزشتہ سال بھی وہی انعام تھا، اس سال بھی وہی انعام ہے. گزشتہ سال ہم نے انعام کو ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کہیں کسی طرح سے ریاکاری ہو جائے، لیکن کسی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں، بچوں کو اس کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ بچوں میں اور جوش بڑھے. تو پہلا انعام 5,000 روپے نیٹ کیش ہے، دوسرا انعام 4,000 روپے نیٹ کیش ہے، اور تیسرا انعام 3,000 روپے نیٹ کیش ہے، اذان میں اور قرات میں. تو انشاءاللہ یہ تو ہماری شروعات ہے. جب آپ لوگوں سے ہمیں صحیح رسپانس ملے گا تو ہم انعام کی رقم کو بھی بڑھائیں گے، اور ہو سکتا آگے چل کے اللہ تعالیٰ اور بھی کچھ اچھے انتظام کر دیں. بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتا رہے گا انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. تو اس سال کے مقابلہ قرات میں انعام اول جنہوں نے حاصل کیا ہے وہ ہے محمد جسیم الدین ول محمد ممتاز عالم، متعلم مدرسے ضیاء العلوم. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت مولانا محمد فصیح الدین قاسمی صاحب سے سند اور مومنٹو حاصل کرے، اور معتمد فاؤنڈیشن بابا محمد خواجہ مصباح الدین نظامی سے انعام حاصل کرے. سعید بھائی نہیں آ جا فوٹو سامنے سے یہاں سے آپ سامنے جاؤ. مقابلہ قرات میں دوسرا انعام جو حاصل کیے ہیں وہ حافظ محمد فضل الرحمان ول محمد غفران صاحب، متعلم مدرسہ سراج العلوم فرنگل. انہیں 4,000 روپیہ انعام دوم کے طور پر دیا جا رہا ہے. پلٹو بابا ادھر سے یہ فلم انعام
کے مستحق قرار دیے گئے ہیں حافظ محمد احسان ولد محمد غیاث الدین صاحب متعلم جامع برکاتیہ. یہ کرو. مقابل اذان میں ننھے قاری محمد مزمل ولد محمد منصور صاحب متعلم مدرسہ مدینۃ العلوم کو انعام اول دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا مظاہرہ رہا. ادھر یہاں کے ٹھہرو ایک منٹ ادھر دیکھو بیٹا. مقابل اذان میں انعام دوم کے مستحق قرار دیے گئے ہیں حافظ محمد اشرف رضا ولد محمد حسیب الرحمان صاحب متعلم مدرسہ خیر العلوم. خوش ہے انشاءاللہ آئندہ سال آپ کا ادھر ادھر دیکھو دیکھو یہ لے ادھر ہے یہ لے کے ادھر دیکھ ادھر ٹھہرو. مقابل اذان میں انعام سوم کے مستحق قرار دیے گئے ہیں حافظ محمد شہزاد رضا ولد محمد کامل حسین متعلم جامعۃ الصفیہ. انہیں انعام سوم دیا گیا. ادھر پلٹو بابا. یہ لے کے ٹھہرو ایک منٹ. اب اس کے بعد میں جناب خواجہ مصباح الدین نظامی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا خصی الدین قاسمی صاحب اللہ کی شال کشی کروائے. نہیں آپ لوگ کے بغیر جناب محمد قاری حضرت قاری خیر الناصرین صاحب اللہ کی شال کشی. جناب قاری محمد راحمین صاحب کی بھی شال کشی. جو بچے مقابلے میں شرکت کیے ہیں ان کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں بھیج رہے ہیں، ان کی بھی جو ہے نا رومال پوشی کی جا رہی ہے. تو جو بھی بچے مقابلے میں شرکت کیے ہیں چاہے وہ انعام لیے ہو یا نہ لیے ہو، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے ایک تحفہ سمجھیے شال پوشی کی جا رہی ہے. ایک ایک بچے کے پاس، کیونکہ بچوں کا آنے کا سلسلہ جب شروع ہو جائے گا تو زیادہ ہو جائے گا. ہمارے بھی بچے جائیں گے جو بیٹے اب تک سب کو جو بیٹھے ہیں جن کے گلے میں نہیں ہے ایک ایک انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید ہے کہ آئندہ
साल और अच्छा मुजाहिरा रहेगा और कुरान पे मेहनत होगी और हमारे शहर की मस्जिद में जिस मस्जिद में भी जाए वहाँ पर कुरान पढ़ने वाले बेहतरीन कारी मिलेंगे बच्चों। जी जी हो जो बच्चे मुकाबले में हिस्सा लिए वो लोगों को सबको ले जाओ, वो लोग बच्चों को। इसी के साथ आज का मुकाबला खत्म होता है। आप तमाम से गुजारिश है कि ताम से फारिग होकर अपने अपने